نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العظیم۔ اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے۔ اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدل لیں، اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدل لیں، لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے۔ رسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو اور حال میں موجود انتہائی قابل قدر نوجوان خواتین و حضرات، یونائٹڈ پاکستان کے زیر اہتمام آج منعقد ہونے والے 13ویں تاسیسی اجلاس میں میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ قابل احترام حاضرین، یونائٹڈ پاکستان وہ سیاسی انقلابی پارٹی ہے جو پاکستان بشمول کشمیر، گلگت و بلتستان شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر اور امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی انقلابی تشریحات کی روشنی میں ایک ہمگیر انقلاب کی اسٹرگل کر رہی ہے۔ میرے قابل احترام حاضرین، ہم جس انقلاب کی دہائی دے رہے ہیں، جس انقلاب کا پیغام اس دھرتی کے نوجوان بیٹوں تک پہنچا رہے ہیں، آخر اس کی ضرورت کیوں کر پیش آ رہی ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب ہی اس دھرتی کے باسیوں کو، اس پاکستان کی سرزمین کے نوجوانوں کو، اس عظیم انڈس سویلائزیشن سے ابھرنے والی اس نوجوان قوت کو اس درست آئیڈیالوجی کا تعارف کروائے گا کہ جس کو اختیار کر کے ہی آج کی برق رفتار تبدیلیوں سے ہمکنار عالمی دنیا، جہاں ملٹی پولر ورلڈ تشکیل پا رہی ہے، جہاں پاکستان اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے دنیا میں ایک اہم ترین حیثیت اختیار کر چکا ہے، ہم اس دھرتی کے سپوت پاکستان کے محور اور مرکز کو اس راستے پر ڈال سکتے ہیں کہ جو اس ارض مقدس پر رہنے والے 25 کروڑ انسانوں کو بھی عزت اور وقار کے ساتھ، آزادی اور خود مختاری کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، دنیا کی باوقار قوموں کے اندر، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے اندر، دنیا کی ابھرتی ہوئی قیادت کرنے والی قوموں کے اندر ہمیں بھی سر بلند کر سکے، اور ہماری قوم کا نوجوان بھی دنیا کی ان اقوام میں سرخرو ہو سکے جو آج کی نئی دنیا کی تشکیل کے اندر قائدانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ تو میرے قابل احترام حاضرین، آج جو دنیا کے اندر ہنگامہ برپا ہے، جو 21ویں صدی کی یہ تیز ترین دنیا ہے جس میں آج ہم زندہ رہ رہے ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اور پھر انسانیت کے پاس، اس دھرتی کے باسیوں کے پاس وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، وہ کون سا نظام فکر ہے، وہ کون
سا فلسفہ حیات ہے کہ جس کو اڈاپٹ کر کے آج کے تیز رفتار ترقیات کے قومی اور بین الاقوامی منظرنامے کے اندر انسانیت کی روحانی، اخلاقی، عقلی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی اور فکری اعتبار سے اس کی تشنگی کو دور کر سکے اور انسانیت کو ہمگیر ارتقاء سے ہمکنار کر سکے، میرے قابل احترام احباب، اس کے لیے بر صغیر کی اس دھرتی کے عظیم سپوت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو فلسفہ حیات پیش کیا، جو نظام فکر پیش کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریشنلزم کی بنیاد پر، عقلیت کی بنیاد پر آج کے عہد کی انسانیت کے پاس اگر کوئی فلسفہ حیات ہے، اگر کوئی نظام فکر ہے جو اس انسانیت کو فکری خلفشار سے نکال سکتا ہے، جس سے آج کی دنیا دوچار ہے، تو میرے دوستو وہ صرف اور صرف ریشنلزم پر مبنی شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر ہے، جو نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت سے اوریجنیٹ ہے، بلکہ اس ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو ایٹرنل ریولوشنری ویلیوز سے ایمرج ہونے والا تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ جدید ترین فلسفہ حیات ہے، جس کو اختیار کر کے آج کی انسانیت اپنے قومی اور بین الاقوامی نظاموں کو ان تقاضوں کے مطابق تشکیل دے سکتی ہے کہ جس کے تحت نہ صرف یہ کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام بلکہ کرۂ ارضی کے 8 ارب انسان بھی خوشحالی کے ساتھ، امن کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، ترقیات کے ساتھ ہمگیر ارتقاء سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، نہ صرف معاشی طور پر خوشحال ہوں گے، سیاسی طور پر متحد ہوں گے، بلکہ فکری، اخلاقی اور روحانی طور پر بھی ترقیات کی نئی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ وہ فلسفہ حیات کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ایک ٹاپک رکھا گیا کہ پاکستان میں بعد الیکشن منظرنامہ کیا ہے؟ پاکستان میں الیکشن کی حیثیت 76 سالوں سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اس پتلی تماشے سے کیا ملا؟ میرے قابل احترام حاضرین، یہ صرف ایک بندوبست ہے جو پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے، اور جس کا واحد مقصد یہاں 200 سال سے برٹش امپائر کے دور سے مسلط کالونیل سٹرکچر کو بعد از کالونیلزم نئے رنگ کے ساتھ یہاں کے عوام کی گردنوں پر امریکی سامراجی غلامی کے لیے نسل در نسل مسلط کیا جائے، اس کے لیے یہ پتلی تماشا رچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نظام کے تسلط کی موجودگی میں الیکشن ہو، جمہوریت ہو یا نام نہاد آمریت ہو، میرے دوستو، اس نظام کے تسلط کے اندر امریکی سامراجی غلامی میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ڈوبے ہوئے ہونے کی صورت میں اس سارے عمل کے نتیجے میں یہاں کے عوام کی حالت زار کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس دھوکے سے نکل آئیں کہ یہاں الیکشنوں کے ذریعے سے عوام کا حقی حکمرانی قائم کیا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یا الیکشن کا سارا پروسیس صرف اور صرف ان الیکٹیبلز کو، اشرافیہ کے ان طبقات کو جو نسل در نسل سامراجی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اس دھرتی اور پاکستان کی سرزمین کے عوام کے یہاں کے غدار ہیں، ان کی غلامی کو مسلط کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک اہتمام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک ہم اس نظام کو بدلنے کا راستہ اختیار نہیں کرتے اور اس کے لیے اس فلسفہ حیات کو اختیار نہیں کرتے جو آج کے عہد کی انسانیت کی ضرورت ہے، تو میرے قابل احترام حاضرین مجلس، ہماری حالت بدلے گی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگی۔ ہمارے آباء و اجداد
اگر ہمیں وہ معاشرہ اور سماج نہیں دے سکے کہ جہاں پاکستان کے 25 کروڑ عوام وہ معاشی طور پر خوشحال ہوں، سیاسی طور پر امن اور رواداری ہو، سماجی اعتبار سے یہاں پر ایک ہم آہنگی ہو، انسانوں کے درمیان مودت محبت ہو، بھائی چارہ ہو، اور فکری طور پر یہاں کے عوام وہ ارتقاء سے ہمکنار ہوں، ان کے اندر ایک انوویشن ہو، یہاں کا نوجوان وہ کریٹو مائنڈڈ ہو، اس کے اندر انٹلیکچل مائنڈ سیٹ ہو، اور اس کو لاجک کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، عقل و دانش کی بنیاد پر آج کے عہد کی انسانیت میں آگے بڑھنے کے مواقع مل سکیں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی ایسا ہی بنجر سماج دیں، ایسا ہی قلاش سماج دیں، بلکہ ہم نے اس دھرتی کے نوجوانوں نے آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو یہ بنجر، یہ قلاش، یہ سماج نہیں دیں گے، بلکہ اس سماج کو بدل کر ایک ایسا سماج دیں گے جہاں 25 کروڑ عوام، یہاں کے نوجوان، یہاں کی آنے والی نسلیں یہاں پر وہ حقیقی معنوں میں کہ اپنے حق کے حکمرانی کو قائم کر کے اس معاشرے اور سماج میں ترقیات کی شاہراہ پر نہ صرف آگے بڑھ سکیں بلکہ دنیا کی اقوام کی قیادت بھی ان کے ہاتھ میں ہو۔ تو اس مقصد کے لیے میرے دوستو وہ فلسفہ حیات جس کے حوالے سے ابھی میں نے ایک آیت کریمہ بھی تلاوت کی کہ تمام جو الہامی تعلیمات انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی، بتایا یہ گیا ہے کہ ان تمام تر تعلیمات کا ایک ہی آبجیکٹو تھا، ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسانی سماج کے اندر عدل قائم ہو جائے۔ عدل کے قیام کے لیے ہی تمام الہامی تعلیمات بھیجی گئی، عدل کے قیام کے لیے ہی تمام بنی و انسان کے عظیم فلسفیوں نے، ریولوشنری ہستیوں نے اپنا فکر اور فلسفہ پیش کیا۔ میرے دوستو اس لیے کہ عدل انسانی نیچر کی پکار ہے، اور اسی پکار کے تحت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو فلسفہ حیات پیش کیا ہے، وہ فلسفہ حیات اس کا کرکس، اس کا خلاصہ اور نچوڑ کل انسانیت، اس کی جو کامن ویلیوز ہیں، اس کی کامن ویلیوز سے ابھرنے والا جو نظام عدل ہے، جو فلسفہ عدل ہے، اس کے اوپر انسانی معاشروں کی، انسانی سماجوں کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی تشکیل کرنا، یہی وہ فلسفہ حیات ہے جس کو اختیار کر کے آج نہ صرف ہم اپنے سماج کو بدل سکتے ہیں بلکہ کل انسانیت کو بھی اس سماج سے ہمکنار کر سکتے ہیں جہاں انسان سرمایہ داریت کے اس بنجر خلفشار شدہ سماج سے نکل کر ترقیات سے ہمکنار ہو سکے۔ تو یہ جو عدل کا کنسپٹ ہے، یہ عدل کا کنسپٹ انسانی معاشروں کے اندر آج کے جدید ترین عہد میں روب عمل کیسے آئے گا؟ جب ہم انسانی سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو انسانی سماج کی ایک معاشی تشکیل ہوتی ہے جس کو بیسک سٹرکچر کہا جاتا ہے، جس کو بنیاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی سماج کی ایک سیاسی تشکیل، انسانی سماج کی ایک سماجی اور ریاستی تشکیل ہے، انسانی سماج کی قومی تشکیل، اور انسانی سماج وہ اگر ایک فیڈریشن کے اندر وہاں کے انسان رہتے ہیں تو اس کی فیڈریشن کی تشکیل، یہ تمام تر عمرانی تشکیلات وہ عدل کے فلسفے پر، عدل کے نظریے پر ہوں۔ اس کے لیے آج کے عہد کی لینگویج کے اندر شاہ ولی اللہ کے اس عدل کے فلسفے کو ٹرانسلیٹ کیا ہے امام انقلاب عبید اللہ سندھی۔ چنانچہ عبید اللہ سندھی کی تشریحات کی روشنی میں یاد رکھیں، ہم آپ کو کسی ابہام، کسی لولی پاپ یا کسی جذباتی نعرے کے ساتھ وابستہ کرنے کے قائل نہیں۔ ہم آج کے عہد کے شعور اور آج کے عہد کی عقل کی بنیاد پر اس فلسفہ حیات کو آج کی جدید ترین لینگویج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔
جس کو پیش کرنے کے لیے امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے اپنی 25 سال زندگی جلا وطنی میں گزاری، برٹش امپائر اس کی بغاوت میں گزاری، اور اس دھرتی کی آزادی اور حریت کے لیے خون جگر دے کر اپنا سب کچھ قربان کر کے تج کر کے اس فکر کو اپنی نوجوان نسل اور آپ تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگی وہ اسی عمل میں گزاری۔ ہم صرف اس فکر کو خالص رکھتے ہوئے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج اس سے ایڈوانس فکر آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم سے نہیں ملے گی۔ لولی پاپ ملیں گے، جذباتی نعرے ملیں گے، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے نوجوانوں کو لگایا جائے گا، لیکن اس معاشرے کے جو ایک سنگین سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی مسائل ہیں، انسانیت جس فکری بحران اور خلفشان میں سب پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکالنے کے لیے ایک کمپریہنسو فلسفہ حیات وہ کسی پلیٹ فارم سے آپ کو نہیں ملے گا سوائے یونائٹڈ پاکستان۔ تو شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی روشنی میں، امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی تشریحات کی روشنی میں، آج اگر معیشت میں ہم نے عدل کو قائم کرنا ہے تو میرے دوستو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آج انسانیت کے اوپر جو ظلم پر مبنی، طبقات پر مبنی، ایکسپلائٹیشن پر مبنی، تقسیم انسانیت پر مبنی کیپٹلسٹ نظام ہے، اس کو توڑ کر انسانی فطرت سے اوریجنیٹ سوشلسٹ نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ سوشلزم ہی آج معیشت میں عدل کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ سب سراب۔ سوشلزم کیا ہے؟ سوشلزم انسانی فطرت کی پکار ہے، جو انسانیت کی معاشی حریت کا پیغام، جو انسانیت کو طاغوتی نظاموں کی غلامی سے نجات دلانے کا فلسفہ حیات ہے، گزشتہ حیات ہے۔ اس کے علاوہ ہر نعرہ میرے دوستوں کتنا بھی خوشنما کیوں نہ ہو، وہ سامراجی غلامی کا ہی ایک توقع پر مسلط کرے گا، اسٹیٹس کو بدلے گا۔ اسی طریقے سے سیاسی اعتبار سے یہاں پر 25 کروڑ عوام کا حق حکمرانی جو عدل کا تقاضا ہے کیسے قائم ہوگا؟ میرے دوستو وہ عدل کا تقاضا جو 25 کروڑ عوام کے حق حکمرانی کا تقاضا ہے، وہ آج کے عہد کے اندر گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، عوام کے حق حکمرانی یعنی کہ ڈیموکریسی کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ آج اگر سیاسی تشکیل میں عدل قائم کرنا ہے تو اس کا واحد راستہ حقیقی معنوں میں 25 کروڑ عوام کے حق حکمرانی کا مظہر جمہوری نظام قائم کرنا ہے، وہ جمہوری نظام جو سرمایہ داروں کی غلامی سے آزاد ہو، اور اس کے لیے شرط اول معاشی عدل کے لیے معاشی عدل کی تشکیل ہے جو سوشلزم کی بنیاد پر ہوگی، یعنی کہ سوشلسٹ جمہوریتی حق حکمرانی قائم کرتی ہے عوام کا، اس کے علاوہ سب سلام۔ اسی طرح آج سماجی تشکیل، ریاستی تشکیل، یہاں بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، کوئی ریاست مدینہ کو کلیم کرتا ہے، کوئی ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کرتا ہے، لیکن اس انڈس سویلائزیشن میں یہ جو 25 کروڑ انسان آباد ہے، جو ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس یہ سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کی فکری انٹیگریشن کے پاس ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں، یہ سب خلاش۔ آج اگر انسانیت کو سیاسی، سماجی اور ریاستی اعتبار سے عدل سے ہمکنار کرنا ہے، جو تمام الہامی تعلیمات کا مقصد ہے، جو تمام عقلی تعلیمات کا مقصد ہے، جو انسانی فطرت کی پکار ہے، اس کا واحد راستہ سیکولرزم کی بنیاد پر سیاسی اور سماجی تشکیل ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میرے دوستو سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم
तमाम मज़ाहिब की कॉमन वैल्यूज़ उस पर उस्तवार ऐसे सियासी और समाजी तश्कील का नाम है कि जिसके तहत उस माशरे के तमाम इंसान उस माशरे की तश्कील में बराबर के शरीक हों, उनके हुकूक बराबर हों, उनके फ़राइज़ बराबर हों और वो तमाम के तमाम इक्वल सिटीज़न हों उस माशरे के। यही सेकुलरिज़म है, इसके अलावा सेकुलरिज़म का कोई मतलब नहीं। तो इस तनाजुर में आज अगर समाजी एतबार से हमने अदल कायम करना है, रियासत को अदल पर उस्तवार करना है, सेकुलरिज्म के अलावा कोई रास्ता नहीं। कौमी तश्कील अदल पर कैसे होगी? कौमी तश्कील अगर आज हमने अदल पर करनी है तो मेरे दोस्तों भूल भलाइयों से निकलना होगा, मोहूम नारों से निकलना होगा, फरसुदा तसव्वुरात से निकलना होगा। इस इंडस सिविलाइजेशन की हामिल इस सरजमीन इसकी बुनियाद पर यानी कि आज के अहद के मारूफ नज़रिए नेशनलिज्म की बुनियाद पर हमें कौमी तश्कील करनी होगी कि नेशनलिज्म ही वो बुनियाद है, वो असास है जो कौमी तश्कील में अदल को यकीनी बनाएगी। इसके अलावा 75 सालों से तमाम तजर्बात ने इस कौम को तकसीम किया है, टुकड़ों से बदला है, कभी भी हम मुत्तहिद नहीं हो सके। तो नेशनलिज्म की बुनियाद पर कौमी तश्कील है, आज कौमी तश्कील के दायरे में अदल को यकीनी बनाएगी। इसी तरीके से हम एक फेडरेशन है, इस फेडरेशन में अदल कैसे होगा? आज तमाम कौमियतें वो परेशान है, वो सरापा एहतजाज है। बलूचिस्तान एहतजाज कर रहा है, पख्तूनख्वा एहतजाज कर रहा है, सिंध के अंदर एहतजाज मौजूद है, कश्मीर दिखाई दे रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज मौजूद है, पंजाब के अवाम वो एहतजाज कर रहे हैं। किस बुनियाद पर? कि यहाँ पर ट्रू फेडरेशन अदल पर आज तक कायम नहीं हुई है। आज अगर अदल फेडरेशन कायम होती तो कभी भी ये कौमियतें एहतजाज न करती। तो आज किस नज़रिए पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कायम हो कि जिसके तहत यहाँ की तमाम कौमियतों उनके मसाइल को अदल की बुनियाद पर हल किया जा सकता है? उसके लिए मेरे दोस्तों वाहिद आइडियोलॉजी वो कौमी जमहूरियत की बुनियाद पर फेडरेशन की तश्कील। कौमी जमहूरियत क्या है? कि इस शुमाल मगरबी हिंद में जितनी भी कौमियतें वो बराबर है, उनके वसाइल पर उनका बुनियादी हक और वो बराबरी की बुनियाद पर फेडरेशन में मुश्तरका तौर पर सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करने का हक रखती हैं। यही कौमी तश्कील है, यही कौमी जमहूरियत है जो फेडरेशन की तश्कील में अदल को यकीनी बनाएगी। तो मेरे दोस्तों ये कम्प्रीहेंसिव आइडियोलॉजी कि इसके ऊपर अगर हम पाकिस्तान की कौमी तश्कील करने में कामयाब होते हैं तो यही तश्कील दुनिया के लिए रोल मॉडल होगी। और आज के अहद की दुनिया जो बहरानों में घिरी हुई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्यात को बामे उरूज पर देख रहे हैं, इंसान आज कहाँ पहुँच चुका है। आज डार्क मैटर को तलाश किया जा रहा है, डार्क एनर्जी को तलाश किया जा रहा है। आज प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सुपर गैलेक्सी, सुपर स्टार गैलेक्सी और इसी तरीके से क्लस्टर्स, ये तमाम तर यूनिवर्स के जो एस्पेक्ट हैं इंसान इनको डिस्कवर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी कुर्रा अर्ज़ी के ऊपर हम देखते हैं कि हर रोज़ करोड़ों इंसान ऐसे हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जो रात को भूखे सोते हैं, जो बगैर घर के सोते हैं, जो बगैर पानी पिए सोते हैं। मेरे दोस्तों इन इंसानों की ज़रूरियात पर कदम किस तरह? एक तरफ इंसान कायनात की आखिरी गोशों तक रसाई हासिल करते हैं, तो दूसरी तरफ इस कुर्रा अर्ज़ी पर हम देखते हैं कि साम्राज्य ताकतें अपने तसल्लुत के लिए इंसानियत के ऊपर जंग मुसल्लत कर रही है, इंसानियत को आतिश व आग के अंदर धकेल रही है। ये कैफियत, ये मंजर ये क्या तकाज़ा कर रहा है? मेरे दोस्तों इकबाल ने कहा था इसी सूरत हाल के कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका।
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سار کر نہ سکا، کہ ہم نے کائنات کو تو مسخر کر لیا لیکن اس کرۂ ارضی کو 8 ارب انسانوں کے لیے جہنم قدا بنا دیا۔ ہمارا پیغام ہے دنیا کی تمام سامراجی طاقتوں کو بھی کہ اس تسلط کی جنگ سے نکلو اور اس کرۂ ارضی کو انسانیت کے لیے امن کا گہوارہ بناؤ، اور اس کرۂ ارضی پر بسنے والے 8 ارب انسانوں کی تخلیقی قوت کو، اس یونیورس کو ڈسکور کرنے میں سب مل کر لگاؤ، تاکہ ہم اس کائنات کے اندر ارتقاء کے لاحتنائی راستوں پر آگے چل سکیں۔ ورنہ یاد رکھیں، سامراجی طاقتیں بھی یاد رکھیں کہ انسانیت نے تو آگے بڑھنا ہے، اور جو دنیا کے اندر انسانیت دشمن قوتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ انسانیت کو اس نئے سماج سے ہمکنار کر کے رہ لیں گی۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہر ایک اولی الامر کو صدا دو، ہر ایک اولی الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے۔ اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں، اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں، پڑھیں گے دارو رسن کے لالے، نہ کوئی ہوگا کہ جو بچا لے۔ اور جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہی عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ اور زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفروں کو پریشان دیکھو گے، زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفروں کو پریشان دیکھو گے، دعویٰ ہمارا زنجیر ہو، ہم جشن بہارا دیکھیں گے۔ کیا ڈر جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے، کیا ڈر جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو سفید رقشہ دیکھ لیں گے، لیکن میں آج یونائٹڈ پاکستان کی طرف سے قسم اٹھاتا ہوں کہ شب غم کے کھا جانے سے پہلے ہم پاکستان کی سرزمین پر ان نوجوانوں سے مل کر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب کا وہ سورج طلوع کریں گے جو کل انسانیت کو حیات نو سے ہمکنار کر کے ارتقاء کے ابدی راستوں پر چلا دے گا۔ اس لیے آئے ہمارا دست و بازو بنے، تاکہ پاکستان کے 25 کروڑ مجبور مقہور عوام کو غلامی کی ہر لعنت سے نجات دلا کر آزادی اور حریت کے ابدی راستوں پر چلائیں۔ کہ اقبال نے کہا تھا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماں، بندگی یعنی غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماں، اور آزادی میں بے قرار ہے زندگی۔